تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہو اسی سے جو نہ کہے کسی سے۔ جب رب کا شوق لگ جاتا ہے، پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے دل کے لیے اس سے سخت سزا اور کوئی نہیں رکھی کہ وہ اس سے حیا کو چھین لے۔ کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال کھلے اور اس میں دین کے متعلق کوئی بھی بات نہ ہو، بلکہ سب کچھ دنیا کے متعلق ہی ہو؟ وہ جن کی آنکھیں جنت کے خواب دیکھتی ہیں، انہیں پھر دنیا کی چمک دمک متاثر نہیں کرتی۔ وہ جن کی تنہائیاں اپنے رب کو پا لیتی ہیں، انہیں پھر محفل راس نہیں آتی۔ آپ نے چیزوں کو جانے دینا سیکھنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جمع کی ہوئی چیزوں کو نکالنے کا ہنر سیکھنا ہے اور خود سے الگ کرنے کا فن سیکھنا ہے۔ آپ نے خود کو اس بوجھ سے خود آزاد کرنا ہے۔ سنو، نظر پڑ بھی جائے دلچسپی مت لینا۔ ہم سب کسی نہ کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ خود کو سمجھ لینے کا ہنر انسان کو دنیا کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ یہاں ہر کوئی صرف دوسروں کی سوچ ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ جو بہت خوف زدہ ہو، اس کی آزمائش اسے ڈر سے آزاد کر دیتی ہے۔ جو ظلم کر کے سکون حاصل کرتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تن پرست آنکھیں رکھنے والا شخص کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ زندہ لوگوں کی تعریف کرنا ہمارا دستور نہیں ہے۔ اپنا کمرہ پوری دنیا کی بادشاہت ہوتا ہے۔ انسانیت کا خطبہ کردار کے منبر پر بیٹھ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے، ایک راز جو آپ کے منہ میں رک نہ سکے، وہ کسی اور کے منہ میں کیسے رک سکتا ہے؟ رب کی دی ہوئی نعمتوں کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا کرتے۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے بدلے اپنی آخرت بیچ کھائیں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، بس عادتاً اپنا لیا اور رسماً نبھا رہے ہیں، وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق۔ تمام انسان اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہے۔ ہمارے آپس کے رویے ایک دوسرے کی بھلائی بھی جگا سکتے ہیں اور برائی بھی۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کے بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ افریقی کہاوت ہے، پیٹ دماغ سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ یہ خالی ہو تو کم از کم بتا تو دیتا ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ۔ حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ تمہارا نفس بھی تمہارے دشمن کی طرح ہے۔ جب وہ تمہیں سنجیدہ پاتا ہے تو تمہاری فرما برداری کرتا ہے۔ اگر اسے تم میں ذرا سی کمزوری نظر آتی ہے تو وہ تمہیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ مضبوط اور بے نیاز رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا سب کمزور ہیں، کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے۔ سب کے ہاتھ اور دل بندھے ہیں، سب اپنے اپنے مسئلوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کریں۔ آپ نہیں جانتے
وہ ایسے دل کو تکلیف دے سکتے ہیں جس نے ہمیشہ آپ میں امید دیکھی ہو۔ اے اللہ، ہم آپ سے اچانک کی خیر کی خبروں کا سوال کرتے ہیں اور اچانک کی بری خبروں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم تو مسکین لوگ ہیں، اگر اللہ نے پردہ نہ ڈالا ہوتا تو ہم رسوا ہو جاتے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ پسند ہو۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے سب سے دردناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل حاصل ہو جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ شریعت سخت ہو سکتی ہے لیکن قانون کی طرح اندھی نہیں ہوتی۔ خیالات اتنے بھی آزاد نہیں ہونے چاہیے کہ ہر کسی کی باتوں میں اور تحریر میں آ جائیں۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب لے آتی ہے۔ جیتنے کے لیے دوسروں کا نقصان ضروری تو نہیں۔ نیک کام وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ بکھیر دے۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، دنیا فرعون والی چاہتا ہے اور آخرت موسیٰ علیہ السلام والی۔ سب تعریف اور سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنے بندوں پر بار بار اپنا رحم فرماتا ہے۔ جو مسلسل دعا مانگتے ہیں تو انعام کے طور پر قبولیت پر مبنی الفاظ الہام کی صورت میں ان کے دلوں میں اتار دیے جاتے ہیں۔ انسان بھول سکتا ہے، یقین کرو انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہ وہ انسان ہے۔ مذہب کا بنیادی مقصد انسان کو جنت میں بھیجنا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جنت بسانا ہے۔ سیکھو کہ اداسی میں کیسے مسکرایا جاتا ہے۔ بہترین کی چاہ انسان کو مناسب سے بھی بدگمان کر دیتی ہے۔ جہالت بند سوچ، بند کمرے اور بند پنجرے کا نام ہے۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار جانو، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار جانو۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو حلال کھلائیں، ان کی تقدیر کا لکھنے والا بننے کی کوشش مت کریں۔ اگر زندگی آپ کو 100 بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے لیے اللہ کی لاکھوں کروڑوں بلکہ لامحدود نعمتیں موجود ہیں۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے مگر ہم کیا سمجھتے ہیں۔ جو اپنا ہو نہیں سکتا اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا اور قابو میں رکھنا ہے۔ سارا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو منمانی نہ کرنے دو، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کر دے گا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیالات میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی مانگ لیا کریں جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوئی ہیں۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود کے لیے دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو، اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ کبھی کبھی ادھورا پن تکمیل سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ جس کا باطن نیک ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ ہر انسان کی عقل کا اندازہ
اس کی زبان پر جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر چاہت کے مطابق تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور گناہ کبھی بھولتا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ صاف رہنا اور پاک رہنا مومن کی طبیعت ہے، اور غصے کو پی جانا اس کی عادت۔ افسوس کہ اب تو زیادہ تر کوئی مجبوری، مطلب دکھ یا کوئی واقعہ ہی بندے کو مسجد کے اندر تک لانے کا سبب ہوتا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، معلوم چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ وہ شخص آزاد نہیں ہے جس کا ذہن پرسکون نہ ہو۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔ سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ کاش کہ لوگ ایسے ہو کہ اندر سے باہر جیسے ہو۔ عشق تیری رگیں نچوڑے گا، دیکھ دیوانے ہمت نہ ہارنا۔ ہر بندے میں انسان جیسی عادات نہیں ہوتی۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک تیرے سوا ہمیں کوئی زوال نہیں، ویسے تو خوش ہوں بہت مگر حال یہ ہے کہ کوئی حال نہیں۔ ناکامی فکر کا باعث نہیں ہے، فکر مند تو آپ کو ان موقعوں پر ہونا چاہیے جو آپ کو ملے تھے لیکن آپ نے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب اس کی سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جو اپنے رب سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کرنے لگتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ میرے مالک، رو رو کر بس یہی دعا مانگتے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہم کو۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ شہنشاہی نہیں ہم کو فقیری دے مولا، دنیا پر نہیں دلوں پر حکومت دے مولا۔ والدین کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہیں جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے اگر بندے میں سمجھ ہو۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو، بشرط یہ کہ وہ علم نافع ہو۔ کسی کی ناپسندیدہ بات پر خاموش ہونا ظرف اور معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ آدمی نے خود ہی اپنی زندگی میں زہر بھرا ہے
اور اب خود ہی تریاق کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے پڑوسی تک بھی اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے، اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ عقیدت ہو یا محبت، دھیمے لہجوں میں ہی جچتی ہیں۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ اے بندے خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، لیکن اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ بے شک خوشحال زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی قسمت پر راضی ہے۔ دنیا سے اپنے دل کو نکال لو، اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو، اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے، تب تک کمال کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔ جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا، اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، بغض عیب ڈھونڈ لیتا ہے۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انجام سے بے پرواہ کر دے۔ جو اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیتا ہے، اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ دوست ایک پیوند کی مانند ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کرو کہ اپنے جیسوں کو ہی دوست بناؤ تاکہ بدرنگ نہ لگو۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے، وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ رزق میں برکت دے اور اضافہ کرے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ میں فنا ہوں، ذات ہے فانی میری، بس خدا ہی ہے بقا جو عشق ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے۔ سرے طور ہو سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ یہ یاد ہی تو یاد ہے کہ ہر یاد میں تو یاد ہے، جس یاد میں تو یاد نہیں وہ بھی کوئی یاد ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو۔
بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مخلوق خدا کی مدد نہیں کرتے، وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہیں۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، مشکلات پیش آتی رہتی ہیں۔ کسی مشکل کا مطلب اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ آغاز ہوتا ہے نئی زندگی کا۔ انسانیت، محبت، عمل اور عقل کے بغیر حیوانیت ہے۔ ذہن روشن اور نیت اجلی ہو تو علم ہمیشہ نامکمل لگے گا اور عمل ہمیشہ کم لگے گا۔ ایک شخص نے دیہاتی سے کہا، اب تو روٹی بھی 1 دینار کی ہو گئی ہے۔ دیہاتی کہنے لگا، میری بلا سے روٹی نہیں گندم کا 1 دانہ 1 دینار کا ہو جائے، میں اس کی ویسی ہی عبادت کروں گا جیسا اس نے حکم دیا، وہ مجھے ویسے ہی رزق دے گا جیسے اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ بہار انہی درختوں پر آتی ہے جو بے برگ و بار ہو کر بھی خزاں سے ہار نہیں مانتے۔ ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سب بہہ جائے گا، باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ جو لوگوں کو فائدہ دے۔ انسان کو بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف بڑے بول بولنا۔ ہم مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اسے اپنے خلوص سے مٹا دو۔ خوشگمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے آپ کو بدقسمت کہتے جاؤ گے تو بدقسمت ہی بن جاؤ گے۔ زمانے کے پل پل کے اندر مصیبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچا کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑا کر کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیا جائے تو باقی جو بچتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کے لیے بدگمانی زیادہ ہوتی ہے۔ رشوت انصاف کو، توبہ گناہ کو، غیبت اعمال کو، نیکی برائی کو، غصہ عقل کو اور صدقہ مصیبت کو کھا جاتے ہیں۔ وہ شخص کیسے تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو، مٹی میں ملنے والا ہو اور مٹی میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہو۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ سچی محبت نایاب ہے اور دوستی اس سے بھی زیادہ نایاب۔ حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا امتحان اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ رہنے والی سب سے بری چیز حسد ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ ہی نہ ہو۔ یہ نفس بد یقین ہے، اس نے نمرود کو بھی برباد کیا۔
اور ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت اپنی روشنی کو خود پھیلاتی ہے اور اس کی روشنی آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف لے جاتی ہے وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو۔ آپ کیا ہو، کیسے ہو، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد سچی توبہ کر لی۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شک پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا سکون اور اس کی راحت اس کی اپنی زبان کی حفاظت میں ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان نہیں دے سکتا۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے۔ محبت تو پھر خود ہو ہی جاتی ہے۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنا گھمنڈ اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن خوشیاں اور شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ جبکہ لذتوں کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ساری بے وقوفیاں کر لینا مگر ایک بے وقوفی نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہیں، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ کر جاتی ہیں، مگر بالکل نہیں بدلتی، ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں، سچائیاں ہیں اور دھوکے ہیں، میلے ہیں اور تنہائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں اپنے نہ ماننے والوں کو خود پیدا فرما کر بڑے راز کھولے ہیں۔ کسی ظالم کا کوئی عمل اس وقت تک ظلم نہیں کہلائے گا جب تک مظلوم اس عمل سے پریشان نہ ہو۔ زمین و آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائیں تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل یقین اور اعتماد نہ ہو وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ جب کسی قوم یا شخص کا دعا سے یقین اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ خدا جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے بہت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ جب تم اس کے آگے گڑ گڑاؤ گے تو معلوم ہے وہ کیا کرے گا، وہ تمہارا بھرم رکھ لے گا۔ انسان یہ نہیں کرتے، یہ بس رب کرتا ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ دل جن کے سمندر ہوتے ہیں وہی لوگ قلندر ہوتے ہیں۔ زندگی دکھ اور سکھ سے بھری کہانی کا نام ہے۔
شاید آپ زندگی کے برے باب سے گزر رہے ہیں، یقین جانیے اچھا باب بھی آئے گا۔ گناہ میں لذت بہت ہے مگر سکون نہیں۔ زندگی موت کے حجاب میں گم اور ہم زندگی کے خواب میں گم۔ آشنائی ہے رب سے کافر کی، کلمہ گو رہ گئے ثواب میں گم۔ جب سجدے کی توفیق نہ ملے تو سوچا کریں کہ ہم نے کیا غلطی کر لی کہ ہمیں سجدے کی توفیق نہیں دی گئی۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا۔ عجیب سا ایک سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں، اور عجیب مسلمان ایسے بھی دیکھے ہیں جو کافر سے زیادہ مایوس نظر آتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے کسی دوست کو ہمارا بھی دوست بنا دے۔ آنکھیں سب کی بند ہوتی ہیں لیکن میٹھی نیند تو انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس چھوٹے سے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ ابلتا ہوا پانی خطرناک ہوتا ہے لیکن اگر بندہ سمجھدار ہو تو اس کو بھی بہترین طریقے سے استعمال کر لیتا ہے۔ خیال رہے کہیں شیطان مردود کی کامیابی نہ بن جانا۔ ہم ایسے کام کیوں کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اپنے اعضاء ہمارا ساتھ نہ دیں۔ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں نہیں چلا کرتی۔ ہم لوگ بہت اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ دنیا میں سنبھل سنبھل کر چل لیا تو پل صراط پر سنبھل کر نہیں چلنا پڑے گا۔ نہ جانے کب وہ بیماری لگ جائے جو زمین کے نیچے پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ نئی سے نئی بلندیوں پر ضرور پہنچیں لیکن ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو نم کر دیا۔ سمندر بہت وسیع اور بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ سبب بنانے والا ہے۔ سوتے ہو یا جاگتے ہو، پڑھتے ہو یا لکھتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو تمہیں خدا کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ بھلائی کرتے رہو بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کچرے کی طرح کنارے لگ جائے گی۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں سکون ضرور دیتی ہے۔ ہم واقف نہیں اپنے مستقبل سے مولا، ہمارے مستقبل میں تو اپنی خوشنودی لکھ دے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص پر تعجب ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں دکھاوے سے اور بناوٹ سے کام لیتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کمزور کو کاٹ دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کمزور بن کر کسی کمزور کا سہارا بننے کا نام طاقت ہے۔ خدا تم سے کیا چاہتا ہے
بس یہی کہ تم نوع انسان سے انصاف کے ساتھ پیش آیا کرو۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم درست فیصلے کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے فیصلے ہمیں درست کر دیتے ہیں۔ اہمیت اور قدر کے لحاظ سے کبھی کبھی کی ملاقات روز کی ملاقات پر سبقت لے جاتی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ جو پھول بانٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ، ہمارے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان فرما، ہماری ہر طرح سے مدد فرما۔ اے اللہ، ہم سوالی ہیں، بہترین دعا، بہترین کامیابی، بہترین عمل، بہترین اجر، بہترین زندگی، بہترین موت اور بہترین ہدایت کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ ہو سکتا ہے تم دنیا کی محبت مانگ رہے ہو اور اس نے تمہیں اپنے لیے چن رکھا ہو۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو بن مانگے سب ملے گا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ بس ایک سجدہ اور بے انتہا سکون۔ امید رکھو اپنے خدا کے الرحمن ہونے پر۔ یا اللہ، ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اس راستے پر چلنا سیکھو جو راستہ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ زندگی کسی کو خوشیاں نہیں دیتی، خوشیاں بنانی پڑتی ہیں۔ زندگی کے سمندر سے سیب کے موتی کی طرح نکالنی پڑتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ ناممکن اب کچھ نہیں، تم نے جو صبر کیا ہے اس کا صلہ تمہیں ملنے والا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہ آپ کا بت ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ منزل سب کی اللہ ہے۔ محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ غم کم ظرف انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جبکہ ظرف والے کو بنا جاتا ہے۔ خزاں کی ہوا کا مشاہدہ کرو جو باغ اور بہار کو ختم کر دیتی ہے۔ فانی مرتبے اور مقام سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ہر دل کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دل کو بھی۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود قابل ہو۔ مچھلی جس پانی میں رہتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور ہمیں ان نعمتوں کی قیمت کا اندازہ نہیں جنہوں نے ہمیں زندگی کے پانی میں رکھا ہوا ہے۔ خوشی تب آتی ہے جب آپ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیں اور جو پریشانیاں آپ کو نہیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد
روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ دریا پار کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہیے تو خاموش رہو۔ اللہ کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ رب سے اپنے تعلق کو سنجیدہ لو۔ بڑا سوچنا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا چھوڑ دو۔ محبت انسان میں ٹھہراؤ لاتی ہے۔ وہ اوپر سے جتنا پرسکون نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی بے چین ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں دولت لگے تو دولت میں برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ یا اللہ، جس سکون اور اطمینان سے روح ہمارے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے ہمارے جسم سے روح کا نکلنا ہماری تقدیر میں لکھ دے۔ یہاں دنیا میں تو مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا اگر ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا؟ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کو اطمینان۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے، کچھ روز ہیں گزارنے اور کچھ گزر گئے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ سنو، موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ غمگین رہنا ایسا ہے جیسے چھتری لیے پھرنا اور انتظار کرنا کہ کب بارش ہوگی۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ جب طوفان آتا ہے تو درختوں کی جڑیں مٹی کو اور مضبوطی سے جکڑ لیتی ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اور سخت جان ہو جاتا ہے، اس کی برداشت کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ درست جواب دینا علم ہے، جبکہ درست سوال پوچھنے کی صلاحیت ذہانت ہے۔ یقین کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ خاموشی صرف ایک لفظ نہیں، یہ بذات خود ایک زبان ہے۔ شور لہروں کی عادت ہوتی ہے، اور خاموشی چٹان کی طاقت۔ خاموشی بہادروں کی پہچان ہے۔ خاموشی سنجیدگی اور طاقت کا جوہر ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے ہوتے ہی نہیں۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر رکھتی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی دوسروں کی زندگی جہنم بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جن کی عقلیں کم ہو جاتی ہیں وہ فضول کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا، جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔
غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کے راستے کو آسان کر لو۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ مومن یہی کرتا ہے۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ زندگی کی بہترین آمدنی سکون ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ عبادتیں نہیں، عشق درجے پر پہنچاتا ہے۔ ایسی عبادت کس کام کی جس میں عشق نہ ہو؟ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو ذلیل کرنے والا اپنے سے اوپر لوگوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ جو سب کے دل رکھتا ہے وہ بھی ایک دل رکھتا ہے۔ لفظ اندھے کبھی نہیں ہوتے، بولنے والا سوچتا ہی نہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ زندگی میں اچھے لمحات کو چنو، نہ کہ اچھی چیزوں کو۔ چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں، لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے۔ سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کا اپنا اپنا چاند۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ محبت کرنے یا محبت ہو جانے سے زیادہ اہم محبت نبھانا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ انسان کے اندر چھپی ہوئی اس کی میں رب کے آگے اسے سرخ رو نہیں ہونے دیتی۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے، لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ سرخ رو اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ برائی کی طرف تو نفس دوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر زبردستی لانا پڑتا ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے، تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا بے وقوفی ہے، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اپنے فیصلے منظور کرانا نہیں۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہو تو بازار جایا کرو، بازار جا کر اپنی ضرورت پیدا مت کیا کرو۔
زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے انصاف نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا انصاف کرے گا؟ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے، اس کی اچھائی کو بڑھاپا نہیں آتا۔ جس بات کا آپ سے تعلق نہیں اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ محبت وہ واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ قیمتی سامان سے لے کر اضافی بوجھ تک کا سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مغرور انسان اس پرندے کی طرح ہے جو جتنا آسمان کی طرف بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ عروج اور زوال میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عروج میں انسان تکبر کرتا ہے اور زوال میں ناشکری۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ یہ دل بھی اسی طرح اگتا جاتے ہیں جس طرح بدن اگتا جاتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے حکیمانہ تفریح کا انتظام کیا کرو۔ محبت کا ایک خوبصورت نام عزت بھی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ کم آرزو والا انسان مطمئن رہتا ہے۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بخشا جائے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ منزل دور سہی لیکن نظر کے سامنے ہونی چاہیے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی ذمہ دار یہی ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، اور راز بھی کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب، کہاں اور کیسے آنی ہے۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، اولاد پیدا کرنا اور ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہو اور کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو وہ صرف جانور ہے، انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ انسان کہلانے کا حقدار کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو، کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، اور یہ زندگی کس لیے ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے،
اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی ہی ہستی میں چھپا نفس ہے، جو شیطان کے ہمراہ دن رات اسے تباہ کرنے میں سرگردہ ہے۔ شیطان اور نفس کی جنگ ہی انسان کو ایک حقیقی غازی بناتی ہے۔ ہدایت تو وہ ہے جس کے بعد گمراہی کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ اگر گمراہ ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے ہدایت مانگی ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے دین کی باتیں کی جائیں تو ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، انہیں گھٹن ہونے لگتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ لیکن یاد رہے، یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی ہی آخرت خراب کریں گے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، اچھا اور برا، جس پر چاہیں چلیں۔ اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم صرف اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ جب جنگ کرنی ہی ہو تو اپنی کمزوری نہیں، برداشت ظاہر کرتے ہیں۔ رحم یہ انسان کا وصف نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ دل تو بنجر ہے، ارادے شر ہیں۔ دعا کیا کرتی ہیں؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہیں، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہیں۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے خود کو اتنا زیادہ مکمل بنا لیا ہے کہ ذرا سی کمی بھی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، سکون تباہ کر دیتی ہے، ہمیں ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ پرفیکشن اور خوبصورتی کے بھوت نے اصل زندگی کا خون پینا اور گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، نماز قضا کر کے ہم سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کریں۔ اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون اور تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ تو جو قدر کرنا جانتا ہے، جان کی، امان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلتے جاتے ہیں اور وہی اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غم زدہ کرے گا۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے اس میں یہ سیاہ نور ہے، یہ نور تب تک رہے گا تب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہی تب یہ نور بھی نہیں رہے گا۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشن آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق ہے۔ گلاب ٹہنی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، جو ہی ٹہنی سے جدا ہوا وہ مسل دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہر مرد اور عورت اپنی حیا کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں، جو ہی وہ حیا سے جدا ہوئے وہ مسل دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی لذت کے بدلے جنت بیچ ڈالے۔ یہ مت سوچیں کہ مذہبی ہونے کا مطلب سخت ہونا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ حوالے ہوتے ہیں یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹے بغیر چارہ نہیں۔ جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتاوے کی گٹھری اتنی ہی بھاری ہوگی۔
اور اس گٹھری کی گرہیں کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو لگیں گے۔ اللہ سے رابطے میں رہیں، ایسے ورنہ ویسے، طلب سے ورنہ شکر سے، ضرورت سے ورنہ بے چینی سے، سکون سے ورنہ صبر سے، دکھ سے ورنہ سکھ سے، رحمت پر ورنہ زحمت پر، کانٹا چبھنے پر ورنہ بھول ملنے پر۔